وحدت الوجود کی بات آ جاتی ہے، پھر شہود کی بات آ جاتی ہے، ہماؤس کی بات آ جاتی ہے، یہ بعض وقت گڈ موڈ سے ہو جاتے ہیں. تو صوفیاء کا ان کے بارے میں اپنا ایک نالج ہے، اپنی ایک ریاضت ہے. تو آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے تو شاید زیادہ کلیئر ہو. صوفیاء کو تو نہیں نا کوئی اس میں الجھن. اس کو نا اس مسئلے کو ایسے میں یوں حل کیا ہوا کہ صاحب نے آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ وحدت الوجود علم نہیں مشاہدہ ہے. تو جب مشاہدہ ہو جاتا ہے بالفرض تو پھر سارے پیراڈاکسز آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں. جب تک آپ نے سنا ہے تو تب تک آپ کے پاس ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کچھ آپ نے اور بھی سن لی ہے. تو آپ پہلا سنا ہوا دوسرا سنا آپس میں منطبق نہیں ہو رہی. لیکن جب آپ نے دیکھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سنی ہوئی باتیں جو ہے پیچھے رہ. جیسے وہ فارسی کا محاورہ میں دیدہ کیا سنیدہ کیا مانندہ دیدہ دیکھی ہوئی چیز جو ہے. تو وہ چونکہ جب اصل میں پتہ کیا بات ہے آپ مقصد طور پر سمجھ لیتے ہیں. اگر اس کو علمی اعتبار سے بات کریں تو وحدت الوجود ہماؤس وحدت شہود بات ایک ہی ہے. مختلف موقعوں پر سمجھانے کے لیے مختلف پیرائے اختیار کیا ہے. اس کو ہم وحدت الشہود کہتے ہیں. یہ کوئی وحدت الوجود کے مقابلے میں نہیں نظریہ بلکہ اس وحدت الوجود کا تحفظ کیا گیا حضرت مجدد علیہ ثانی نے جب وہ دین بڑی ایجاد ہوا. تو یہ اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ صوفیاء کے ہاں جو نظریہ وحدت الوجود ہے کہیں وہ ہندوؤں کے ہاں سب مایا ہے والا فلسفہ جو ہے وہ آپس میں کہیں وہ اسٹیٹ لیول پہ بیٹھ کر رائل کورٹ میں بیٹھ کر اس کو گڑبڑ نہ کر دیں. تو انہوں نے اس وقت اس کو کہا کہ نہیں جی ہمارا فلسفہ جو ہماؤس نہیں ہے, ہمارا فلسفہ وحدت الوجود نہیں, ہمارا وحدت الشہود ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا بلد تحقیق دیکھیں تو وحدت الشہود جو ہے وحدت الوجود کا ایک گارڈ ہے, تحفظ دے رہا ہے اس کو کہ آپ جو کچھ بھی ہے آپ اس کو ذات نہ کہیں, ذات کا جلوہ کہیں. بات ہے سورج نہ کہیں جی, سورج نہ کہیں سب کو, روشنی کہہ رہے چلیں ٹھیک ہے. اب اتنے سے فرق سے کیا ہوا کہ وہ جو ہندو مائتھولوجی میں جو رائج تھا کہ جو کچھ ایسا مایا ہے کہ مایا کا کھیل ہی ہے, میٹر ہی ہے جو کہ کنزرویشن میں آ رہا ہے اور یہ اپنی شیپس بدل رہا ہے, اس کا فرق آ رہا ہے. تو یہ اصل میں فرق نہیں ہے, یہ فرق جو ہے نا وہ تحقیق والے لوگوں نے اس میں فرق ڈالے ہیں اور لفظی فرق ہے, ورنہ اس چیز کی حقیقت کے بارے میں. اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے تحقیق کی جو محقق تھا اس نے جب اپنی ذاتی رائے اس میں بیچ میں شامل کی تو پھر فرق آ گیا کہ انہوں نے جس کے پاس جتنا تھا اس نے اس حوالے سے اس کو بیان. وگرنہ جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں کم و بیش سب لوگ جو ہیں وہ وحدت الوجود پائے ہیں اور ان کو وحدت الوجود کا مشاہدہ ہوا ہے. ایون آپ کشف المحجوب دیکھ لیں تو کشف المحجوب میں وحدت الوجود کا نام لیے بغیر مختلف صوفیاء کے جو اقوال ہیں وہ آپ وحدت الوجود کا ثبوت دیتے ہیں. باقاعدہ ایک ٹرم کوائن تو کیا نا حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے دور میں, لیکن کچھ معلوم پہلے